قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ صلوات. جنہیں بچ گئے ہو یار انی اچھی صلوات پڑھ لو ہے. اجازت ہے جی گفتگو کی جائے. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل کی 70 نمبر آیت اور 71 نمبر آیت دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اگر آپ دو قدم منبر کے قریب آ جائیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. ایک صلوات تلاوت فرماتے ہوئے آگے بھائی جان آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں مہربانی. مولا تمام عزاداروں کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. سیدزادے کی سال کی محنت ہے، مالک انہیں اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. مختصر سی نوکری، حکم تھا دور کا سفر کرنا ہے، حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. پہلی آیت میں اللہ انسان کا ذکر کر رہا ہے اور دوسری آیت میں اللہ امام کا ذکر کر رہا ہے. بسم اللہ. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو مقام کیا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو یہ عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو یہ عزت بخشی. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انہیں بلند کیا زمین میں اور سمندروں میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ، اور انہیں رزق طیب عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہیں اپنی تمام مخلوق میں سے افضل قرار دیا. توجہ ہے آپ سامنے ان کے؟ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، اس عزت والے انسان کو ندا والے دن ہم ندا دیں گے آؤ اپنے امام کے ساتھ. ایک صلوات تلاوت فرما لے آل محمد کی ذات. دیکھیں نا قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ نے امام کا ذکر بعد میں کیا ہے، انسان کی عزت کا ذکر پہلے کیا. یہ مجلس لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. جتنے احباب میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، گزارشن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ساری تقریر بھول جائیں، یہ لفظ نہ بھولیے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. اللہ نے امام کا ذکر بعد میں کیا، انسان کا ذکر پہلے کیا. اور صرف انسان کا ذکر نہیں کیا بلکہ عزت انسان کا ذکر کیا، تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اسے پتا ہو کہ میری عزت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری فضیلت کیا ہے. کیونکہ اگر انسان کو اپنے مقام کا پتا ہوگا تو پھر اسے اس بات کا بھی پتا ہوگا کہ امام مجھ جیسا نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات با جماعت با آواز بلند تلاوت فرمائیں. پہلے نمبر پہ تو انسانوں کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتا، بڑی معذرت کے ساتھ.
میں بڑی ناپی تولی گفتگو ممبر سے کرنے کا عادی ہوں، نہ کسی پہ کبھی کیچڑ اچھالا ہے نہ اچھالنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، کوئی مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اگر بندوں کو اپنی عزت، اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنی فضیلت کا علم ہوتا، سیدزادہ میں توجہ چاہتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں، میں لفظ دوبارہ کہتا ہوں، اگر انسان کو اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی مقام، اپنی فضیلت کا علم ہوتا، ہر ایرا وغیرہ کو اپنا امام نہ بناتے۔ ایک صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی ذات پر، بسم اللہ۔ بابا جی میں جب شیعہ نہیں تھا، مغل پورے مجلس سننے کے لیے جاتے تھے، عیسائی خواج اللہ جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے ہوئے، ان کے امام بارگاہ میں کبھی کبھی چلے جانا مجلس سننے کے لیے۔ وہاں ذاکر ایک جملہ پڑھتے تھے، میں وہ جملہ پڑھوں گا آپ کو یاد آ جائے گا، اب بھی کئی ذاکر وہ جملہ پڑھتے ہیں، وہ جملہ نہیں وہ حقیقت ہے۔ اکثر بزرگ بیٹھے نے میری گل دی تائید کرنے، اکثر ذاکر ممبر پہ کہتے تھے کہ خوش قسمت ہے او انسان جیدہ علی امام، بولو خوش قسمت ہے او انسان جیدہ علی، ہاتھ کھول دے پتر، سدھا ہو کے بے، مہربانی کر، داد نہ دے پر ہاتھ کھول کے بے، سدھا ہو کے تسلی نل بے، امام حسین تے نوازدار۔ جی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جیدہ علی ہے امام۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے عزت انسان کا پہلے ذکر کیا، امام کا ذکر بعد میں کیا، تو میں نے کہا جملہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ عزت والا ہے وہ انسان جس کے 12 امام۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ اونچی آواز محمد۔ اللہ نے پہلے انسان کا مقام بیان کیا۔ دیکھیں انسان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ اتنے درندوں نے انسان نہیں مارے ہوں گے جتنے انسانوں نے انسان مارے، کہیں برادریوں کے نام پر قتل، کہیں دولت کے نام پہ قتل، جے سیروی ہلانا ہے تو پھر پورا ہلانا ہے جی، مہربانی کرنی، ہلکا نہیں ہلانا، سیروی ہلانا ہے تو پھر پورا انجن کر کے ہلانا۔ کہیں حکومت کے نام پہ قتل، کہیں تخت کے لیے قتل، کہیں جائیداد زمین رقبے کے لیے قتل۔ یہ انسان کا دشمن کیسے بن گیا؟ انسان نے پہچانا ہی نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت انسان یہ ہے کہ مخلوق اور بھی ہے، پوری توجہ بھائی، مخلوق ہے، دیکھو نا جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، جڑے نہیں مندے ہو نہ منو جی، جڑے مندے ہو بولو میرے نال تھوڑا جی۔ یہ جو جانور ہیں یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند حیوانات جمادات یہ جتنے یہ بھی تو چاچا جی بولو اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو شامل مخلوق نہیں رکھا، افضل مخلوق رکھا۔ اللہ نے انسان کو شامل مخلوق نہیں رکھا، کیا رکھا بھائی؟ اشرف نہیں جی، افضل المخلوق۔ اشرف ہونا اور ہے، افضل ہونا اور ہے۔
یہ ایسے ہی مولویوں نے مشہور کر دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. کوئی انسان، ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا غلط جملہ ہے. اس کے لیے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے معذرت کے ساتھ، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی فرمان معصوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات. ہر بندہ اشرف المخلوقات نہیں. میں جملہ کہہ گیا، پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی تھے کنوں نہیں آئی. چلو کوئی بندہ نے میری گل سمجھی نا جی. بیٹا افضل ہونا اور ہے، اشرف ہونا اور ہے. افضل اسے کہتے ہیں جسے فضیلت ملی ہو، اشرف اسے کہتے ہیں جسے شرف ملا ہو. یہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملاؤں کی جہالت ہے جو کہہ دیتے ہیں جی انسان اشرف المخلوقات ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں. اشرف ہونے کے لیے شرف کا ہونا ضروری ہے. افضل ہونے کے لیے فضل کا ہونا ضروری ہے. انسان پہ اللہ نے فضل کیا کہ اسے شامل مخلوق نہیں رکھا بلکہ اسے دوسری مخلوق سے افضل قرار دیا. لیکن اگر افضل اشرف بننا چاہے، نہیں لفظ آپ سمجھے نہیں میری خیال سے، افضل اشرف بننا چاہے تو پھر شرافت شرط ہے. افضل وہ ہوگا جس کے پاس فضیلت ہوگی، اشرف وہ ہوگا جس کے پاس شرف ہوگا. شرف کے لیے شریف ہونا ضروری ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں شرف کے لیے. اور بندے سمجھ رہے ہیں کہ شاید شریف جو ہمارے زمانے میں بندوں کو شریف کہا جاتا ہے، بھائی وہ شرافت اور ہے، نبی کی نظر میں شرافت اور ہے. چاچا جی اسی شریف انہوں سمجھنے ہیں جڑا گال دا جواب گال نہ دوے. کیوں بھائی میں غلط آکھیا یا ٹھیک آکھیا؟ اسی شریف انہوں سمجھنے ہیں جڑا قرضہ لوے تو ٹائم نال واپس کرے. کیوں بھائی؟ ہم شریف اسے سمجھتے ہیں جو بدتمیز نہ ہو، جو 5 وقت کی نماز پڑھے. ہم شریف اسے سمجھتے ہیں جو روزے رکھے. ہم شریف اسے سمجھتے ہیں جو زکوٰۃ دے. ہم شریف اسے سمجھتے ہیں جو بدتمیز نہ ہو، گالیاں نہ نکالتا ہو. پر نبی کی نگاہ میں معیار شرافت اور ہے. میں وہ معیار شرافت بڑھوں گا، سن کے مومن ٹھہرے گا، منافق جلے گا. خلیفہ مسلمین، خلیفہ دوم مسجد میں بیٹھے تھے. ایک بندے نے آ کے کہا کہ آج آپ کوئی علی کی فضیلت سنائیں. وہ اٹھے اور منبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا میں نے اسی منبر پہ یہ اوپر والی کرسی پر رسول کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اسی اوپر والے تختے پہ رسول بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں اتنی دیر تک کوئی شریف نہیں ہو سکتا جب تک میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں اہل بیت کی جان. شرافت کے لیے علی کی ولایت کا ہونا ضروری ہے. تیرا حالات چھٹو جنہیں زبان نہ نہیں پہ بول دے. شرافت کے لیے علی کی ولایت کا ہونا بولو ضروری ہے. رنگ کا کالا ہو، رنگ کا کالا ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اگر علی ولی اللہ پہ ایمان ہے تو شریف ہے. جبہ کبہ پا کے ولایت کو بھونکتا ہے تو بدماش ہے.
کیونکہ شریف اتنی دیر تک بنتا نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ آئے. اگر مسلمان علی ولی اللہ پڑھ لیتے ماں صحابی کے دربار نہ جاتی. خدا تمہاری ہائے قبول کرے. بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی. نسلی بدماشوں نے اجاڑا ہے بطول کا گھر. پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے تو کنوں نہیں آئی. وہ بدماش تھے، کلمہ پڑھنے والے بدماش، علی ولی اللہ کے منکر، جنہوں نے محمد کی بیٹی کو پر ظلم کیا. ان سے بڑے وہ بدماش تھے جنہوں نے علی کی بیٹیوں کو پتھر مارے. خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو کے ہائے کہہ رہے. نوکری میری تمام ہو گئی، مقصد حاضری تھا. ایک بندہ یہاں سے پیغام لے کے جائے، آنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے. میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے ذاکرین تشریف فرمائیں. رسول کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مجلس میں بیٹھے ہو، ساری زندگی کے لیے ایک لفظ یاد رکھو. کوئی پوچھے روتے کیوں ہو تو کہنا دکھ ہی بہت بڑا ہے. ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. خدا تیری ہائے قبول کرے جی. بڑی روحانیت والی مجلس ہے جی. ماشاءاللہ صاحبان عقیدہ تشریف فرمائیں. چاچا جی ہمیں سب سے بڑا دکھ پتہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. اس سے بڑا دکھ ہی کوئی نہیں. اکبر کی برچھی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، امیر اسی بندہ جڑا ہون سن کے ہائے نہ آکسی، عباس کا کٹے ہوئے بازو، علی اصغر کے حلق میں لگنے والا تیر، حسین کی 13 ضربوں سے بڑا دکھ ہے ماں کا 4 گھنٹے کھڑا رہنا. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو کے ہائے کہہ رہے. بیٹی کا 9 گھنٹے. بسم اللہ جی. ہائے ہائے مولا تیرے اس لفظ کو مولا جزا عطا کرے. مولانا زیغم صاحب نے بڑا جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا جو نماز کے لیے مصلی پہ صرف کھڑی ہوتی تھی، جسے بابا اپنے دربار میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رکھتا تھا، وہ دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. ذاکر پڑھتے ہیں 4 گھنٹے. محمد کی بیٹی کا کھڑا ہونا. اللہ کرے میں یہ لفظ پڑھ بھی لوں اور لفظ سمجھا بھی لوں. ذاکر پڑھتے ہیں 9 گھنٹے. علی کی بیٹی کا کھڑا ہونا. میں اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں. دعا کرتا ہوں مولا تمہیں بھی اس مقام پہ لے جا. باب حمیدیہ دیکھو، بازار حمیدیہ دیکھو. آج بھی وہاں پہ کوئی شریف اپنی بیٹی کو لے کے نہیں گزرتا. آج بھی کوئی شریف وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کے نہیں گزرتا. ماحول ایسا ہے. لیکن قسمت علی کی بیٹیوں کی کیڑا شیعہ جدی ہون ہائے نہ نکلے. ذاکر پڑھتے ہیں 9 گھنٹے کھڑی رہی. ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. یہ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، جملہ اس کے متبادل پڑھنے لگا ہوں. ذاکر تمہارے ڈر کی وجہ سے 9 اور 4 گھنٹے کہتے. حقیقت اس کے برعکس ہے. ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی دن کھڑی رہی. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے. ماں صحابیوں کے دربار میں کھڑی رہی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں کھڑی رہی. ماں باپے کے صحابیوں سے حق مانگتی رہی، بیٹی اپنے باپے کے امتیوں سے چادر مانگتی رہی. رو رو کے کہتی رہی چادر دو، یہاں ماحول ٹھیک نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.